رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 33 تک 12 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معاد کا ذکر کیا ہے، یعنی آخرت کا بیان فرمایا ہے، لیکن آخرت کا مطلقاً بیان نہیں ہے، بلکہ معاد کے اس تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے انجام اور ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک سمجھتے تھے، ان کے احوال کو، ان کی کیفیت کو، ان کے ساتھ ہونے والے سوال اور جواب کو، اور ان پر عتاب اور ان پر سختی کو، اور ان کی طرف سے تمنا اور آرزو کو بیان کیا ہے. یہ مختلف چیزیں ان 12 آیات کریمہ میں بیان ہوئی. آیات کریمہ کا ترجمہ ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ بات. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین سے پوچھا جائے گا تمہارے شرکا کہاں ہیں، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں.
جبکہ قرآن نے ہی بتلایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس طرح یہاں کہا اسی طریقے سے یہ کہا قرآن پاک نے کہ ہم قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو بھی اور ان کے جو معبودان باطلہ ہیں جن کو وہ شریک سمجھتے تھے اللہ کے ساتھ، ان کو بھی ہم دونوں کو جمع کریں گے۔ تو قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ دونوں جمع ہوں گے، یہاں یہ بتایا کہ مشرکین سے سوال ہوگا کہ وہ کہاں ہیں۔ بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں کو جمع کریں گے، اور دوسری جگہ پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم مشرکین سے پوچھیں گے وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ شریک وہاں موجود نہیں ہوں گے، دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں موجود ہوں گے، تو بظاہر تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، کچھ دروس پہلے آپ نے یہ بات سمجھی تھی کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا، تو انبیاء جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ حالانکہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہیں، اور گواہ وہی ہوتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہو۔ اب وہ دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود عدم علم کا اظہار کریں گے، اپنے علم کا انکار کریں گے، تو یہ کیوں؟ یہ تو گواہی کے خلاف ہے۔ تو وہاں جواب عرض کیا تھا کہ قیامت کے احوال مختلف ہیں، قیامت کے احوال مختلف ہیں۔ بعض حالات ایسے ہیں کہ ان میں ابتدائی طور پر انبیاء علیہ السلام کا جیسے ذکر ہوا، ابتدائی طور پر وہ انکار کریں گے۔ یہ انکار اپنی معلومات کی عدم کی وجہ سے نہیں کہ انہیں علم کچھ نہیں، علم ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے بعد کیا ہوا، تو وہ اس کا جواب دیں گے ہمیں علم نہیں۔ یا لا علم لنا کا جواب ہم نے اس وقت یہ دیا تھا کہ وہ یوں کہیں گے کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہمارا علم کچھ نہیں، یا یہ جواب دیں گے، اس وجہ سے جواب دیں گے لا علم لنا کا کہ اے اللہ ہم ظاہر کو تو جانتے تھے، باطن کا ہمیں علم نہیں۔ یہ کیفیت ہے نا۔ بعد میں جب اللہ ان کے حالات اللہ اپنے نبیوں کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ اے انبیاء اب بتلائیے، ان سے ہم نے پوچھ لیا آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں، تو تب انبیاء کھل کے بات کریں گے کہ ہم نے انہیں اللہ آپ کا پیغام دیا، انہوں نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی طور پہ انکار ہوگا، پھر اظہار ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی یہ سمجھیے کہ ابتدائی طور پر جب مشرکین کو رب کے سامنے جانے کا موقع ملے گا تو اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ بھائی کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ ھذا لشرکائنا، کہ یہ سب کچھ تو ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی ہمارے معبودان باطلہ کے لیے ہے، اور وہ شریک جن کو تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ان شرکاء کا سوال نہیں ہوگا، ان شرکاء کی سفارش کا سوال ہوگا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں کہاں گئی تمہاری سفارش، یعنی تمہارے معبودان باطلہ کی سفارش کہاں گئی۔ اس کی مثال ایسے ہے دنیا میں سمجھنے کے لیے، جیسا کہ ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، چند لوگ اس میں اپنا شاگرد 1 2 3 ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لاابالی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب امتحانات ہو جاتے ہیں، نتائج سامنے آتے ہیں اور وہ ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرتے ہیں، تو تب استاد ڈانٹ کر پوچھتا ہے، ان سے ڈانٹ کر کے پوچھتا ہے کہ تمہارا وہ سارا شغل کہاں ہے؟ حالانکہ شغل تو ان کے ساتھ تھا، وہ ان کا لاابالی پن ان کے ساتھ تھا، لیکن استاد ان کو صرف تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پہ لانے کے لیے پوچھتا ہے کہ کہاں گیا تمہارا وہ مذاق، کہاں گئی وہ تمہاری غفلت تو نظر آ رہی ہے۔
ایسے ہی معبودان باطلہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے سوال کا مطلب معبودان باطلہ کا عدم وجود نہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے، موجود ہوں گے لیکن وہ چونکہ سفارش نہیں کر سکیں گے. کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور وہاں پر کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا. ہاں اگر کسی کو بات کرنے کی اجازت ملے گی تو اسے اجازت ملے گی کہ جو بات کرنے کا اہل ہوگا وقال صوابا، اور بات بھی وہ درست کرے گا. اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتا. یہی مطلب ہے کہ سفارشی تمہارے کہاں، یعنی تمہارے لیے سفارش کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ موجود ہیں تمہارے معبودان باطلہ لیکن تمہاری سفارش نہیں کر سکتے. یہ گویا کہ ایک تنبیہ ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے جو ان کو قیامت کے دن کی جائے گی. اس ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر دنیا میں اس لیے کیا کہ اب وقت ہے باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا. دیکھیے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. ہاں جی، فرمایا کہ جب ان کو ڈانٹ پلائی جائے گی نا تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، یعنی اس وقت کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے بجز اس کے کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے. اس وقت رب کی ربوبیت کا انکار کریں گے اور اس وقت اس کو پروردگار کہیں گے اور کہیں گے کہ ہم شریک نہیں بناتے تھے، دنیا میں ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اس وقت انکار کریں گے. یہاں پر بھی وہی سوال ہے، یہاں پر بھی وہی سوال ہے کہ کیسے شریکوں کا انکار کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ زمین ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے نامہ اعمال ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کا صحیفہ اعمال ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. جس وقت اور جس زمانے میں انہوں نے گناہ کیا، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہوگی. 8 بڑے گواہ ان کے کفر پر، ان کے شرک پر، ان کے گناہ پر موجود ہوں گے. اس کے باوجود وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتدائی مراحل میں ہے. ابتدائی مراحل میں وہ انکار کریں گے لیکن جب ان کے اعضاء ان کے خلاف بولیں گے تو پھر کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہم پر گواہی پیش کر رہے ہو؟ یعنی تم تو دنیا میں بولتے، یعنی اپنی جلد سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو دنیا میں بولتی نہیں تھی، اب تمہیں بولنا بھی آ گیا اور ہمارے خلاف بول رہی ہو، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ابتدائی مراحل کا ذکر ہے اور پھر بعد میں جب وہ انکار کریں گے تو اللہ ان کے انکار کی وجہ سے صحیفہ اعمال کو بھی پیش کریں گے، کرامن کاتبین بھی ان پر گواہی دیں گے، اسی طریقے سے ان کی جلد اور ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، زمین کا ٹکڑا بھی ان کے خلاف گواہی دے گا. جب سارے گواہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر یہ ان کی کیفیت وہ ہو جائے گی فبہت الذی کفر، پھر بھی بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں محبوب دیکھیے تو صحیح انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا. یعنی قیامت کے احوال کو دنیا میں ایسے پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ ہو گیا، گویا کہ ہو گیا. فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے تو اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ محبوب آپ ان کو دیکھیے کہ یہ انہوں نے کیسا جھوٹ بولا اپنے اوپر. بھائی کیسے جھوٹ بولا؟ اس طرح کہ یہ شرک تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر شرک کا انکار کریں گے اور جو کچھ یہ افتراء کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا. یعنی کہ وقتی طور پر ابتدائی مراحل میں جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے رہے ان کا خیال، ان کا وہم، ان کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا، کیونکہ اب یہ جان گئے، سمجھ گئے کہ جناب یہاں پر کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے، یا کسی کی سفارش چلنے والی نہیں ہے، یا کسی کا زور چلنے والا نہیں، اللہ قہار اور جبار کے سامنے. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ سب کچھ ان سے بھول جائے گا. یہ بات ایک ختم ہو گئی. اب تھوڑا سا قرآن پاک نے رخ کیا ہے دنیاوی زندگی کے حالات کی طرف. دنیا میں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیجیے پھر آگے چلتے ہیں. مکہ مکرمہ کے حالات کچھ یوں تھے کہ مکہ مکرمہ میں بعض لوگ وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے. اور بعض وہ تھے جو سنتے تھے چھپ چھپ کر سنتے تھے. نمبر 3 بعض وہ تھے جو سنتے تھے
اعلانیہ سنتے تھے، سامنے آ کر کے سنتے تھے، لیکن سننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ پر اعتراض کیا جائے، آپ کی باتوں میں سے کوئی بات پکڑی جائے کہ جی آباء و اجداد کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یہ اسلاف کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے، جو اہل حق علماء ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، ارے کیوں بیٹھتے ہیں جی؟ یہ جی دیکھا جی انہوں نے صحابہ کا ذکر کر دیا، دیکھے نہیں صحابہ کے ذکر سے اہل بیت کی توہین ہو گئی، نعوذ باللہ. کب بھائی صحابہ کے ذکر سے اہل بیت کی توہین کیوں ہوگی؟ بعض جب شرک کا ذکر کرتے ہیں، شرک کی تردید کرتے ہیں علماء، تو پھر فوراً وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں. یہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے گستاخ. بھائی اولیاء اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، رد شرک معاملہ اپنی جگہ پر ہے، توحید بیان کرنا اپنی جگہ پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنا اپنی جگہ پر ہے، اولیاء کی عظمت کو بیان کرنا اپنی جگہ پر ہے، صحابہ اپنی جگہ پر، اہل بیت اپنی جگہ پر، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام درجہ اور رتبہ ہے. حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کر حضور کی بات کو سنتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے، لیکن جو اپنے مطلب کی ہوتی تھی اسے نوٹ کر لیتے تھے، جو مطلب کی نہیں ہوتی تھی سنی انسنی کر دیتے تھے. جیسے آج کل بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، حکومتی فرشتے، وہ آتے ہیں اپنے مطلب کی نوٹ کر لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا، اب وہ جو سنتے ہیں غور کے ساتھ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا. اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا کہ آتے ہیں آپ کے پاس، سنتے ہیں کان لگا کر، لیکن عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، مانتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. فرمایا ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے، ان کو سمجھ نہ سکے، یعنی اس کلام کو، ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، اور کانوں میں قفل پیدا کر دیا ہے، یعنی کانوں پہ بھی کیا کر دیا ہم نے؟ تالے لگا دیے. مقصد یہ ہے کہ ان کی ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہم نے ایسے فیصلہ کیا ہے. اور ضد، عناد، ہٹ درمی کیا تھی؟ دیکھیے ایک دن ابو جہل ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا خیال ہے تمہارا اس محمد جو کلام پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا کیا خیال ہونا ہے، نہیں یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، ہم نہیں مانتے. اچھا کبھی سنا ہے؟ نہیں میں کیوں سنوں گا، میں جب مانتا نہیں سنوں کیوں گا. ابو جہل سے اس نے بھی یہی سوال کیا. یہ تب کی بات ہے جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، مکے کی بات ہے. اس نے بھی یہ سوال کیا، ابو جہل نے بھی ایسا ہی جواب دیا. اب رات ہوئی تو کیا عجیب منظر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ابو سفیان پہنچ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ ہلکی ہلکی چاندنی میں کچھ سایہ ہے جو نمودار ہو رہا ہے. تو پتہ چلا ہلکی سی آواز، ایسی کوئی آواز آئی کھانسنے کی، یا پتہ چلا یہ تو ابو جہل کی امر کی آواز ہے. تو فوراً پوچھا ابو الحکم، ابو سفیان؟ ہاں جی. اب دیکھیں یا کیوں کھڑے ہیں، مطلب کلام بڑا عجیب ہے. کلام سن رہے ہیں لیکن مان رہے. اس نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضد، ہٹ درمی اور اس کی وجہ سے اللہ نے بہت ساروں کو محروم کیا. یہاں یہ دو سن رہے ہیں، ان میں سے ایک محروم رہا اور ایک کو اللہ نے نصیب کر دیا. شاید ان کے دل میں ان کے اس قرآن کو سننے کے لیے جذبہ موجود تھا، ظاہر نہیں کر رہے تھے، جذبہ موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر بعد میں صحابی رسول بن گئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور ابو جہل بدر میں قتل ہو گیا. دیکھیے جی، فرمایا وَإِن كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس جملے کو پڑھنے سے پہلے ذرا ایک آدمی کا تذکرہ سن لیجیے. ولید ابن مغیرہ نام کا ایک کردار ہے، مکہ مکرمہ کا یہ بہت بڑا مشرک ہے اور بہت صاحب حیثیت اور سردار آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ قرآن کی وحی لوگوں کو سناتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. پھر ایک دن ولید ابن مغیرہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا
کہ یہ جو محمد ہے نا یہ تمہیں قوم عاد سمود فلاں 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 کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں، آؤ میرے پاس میں بھی تمہیں اسفندیار اور فلاں فلاں کی جو ہے وہ کہانیاں اور قصے سناؤں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، محمد جو باتیں کرتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں۔ یہ جو اسٹوری لفظ ہے نا انگلش کا، یہ اسطورہ سے ہے، اور اسطورہ کی جمع اساطیر ہے، اور جو قرآن پاک کا حصہ ہے۔ یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے، اسی سے انگریزوں نے اس کو لفظ کو اسٹوری کے طور پہ لے لیا۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو یہ تو پچھلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، آؤ اسٹوریاں سننی ہے تو مجھ سے سن لو، میں بھی تمہیں ایسے قصے کہانیاں سنا۔ حتیٰ حالانکہ یاد رکھیے قرآن پاک نے جن قصوں کو، جن اسٹوریوں کو، جن واقعات کو، کہانیوں کو بیان کیا ہے بلا مقصد بیان نہیں کیا، ذائقے لینے کے لیے، لطف بیان چکھنے کے لیے نہیں بیان کیا، بلکہ اس میں ہر مقام پر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اسی لیے قرآن پکار کر کے کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا انجام دیکھ لو، جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو، زمین میں ذرا چلو پھرو تو صحیح۔ اب دیکھیے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، کل آیت، ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں، تب بھی یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو یقول الذین کفروا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پچھلے لوگوں کی کہانی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، جملے پہ غور کیجیے گا، فرمایا کہ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکے رہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے قصے ہیں، انہی میں سے ایک قصہ، زماد نام کا ایک شخص تھا، بڑا طبیب تھا، بڑا حکیم تھا، اور غضب کا حکیم تھا، بڑا اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اثر رکھا تھا۔ زماد مکہ مکرمہ گیا، یہ مکی نہیں تھا، باہر سے جب مکہ مکرمہ گیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ اس کے ارد گرد ہو گئے، سردار کافر مشرک جو ہے اس کے ارد گرد ہو گئے۔ دیکھو یہاں نعوذ باللہ ایک آدمی ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا، یہ انہوں نے حضور کے لیے لفظ استعمال کیا، علیہ باللہ۔ زماد نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتا۔ رات آئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو طبیب ہوں، میں تو حکیم ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھلا مانس آدمی اگر بیمار ہے ہی تو میرے ہاتھ سے اس کو شفا مل جائے، میں اس کا جو ہے وہ علاج کر لوں، کیونکہ میں جنات کا بھی عامل ہوں، میں بہت سارے عملیات بھی کرتا ہوں، ٹھیک، اگر کوئی جنات کا اثر ہے تو وہ بھی میں کو کر لوں گا، اگر کوئی تعویذ کی ضرورت ہوگی وہ بھی دے دوں گا، ہاں جی کوئی پھونک مار کی ضرورت ہوگی وہ بھی دے دوں گا، اگر ویسے کوئی دوائی کی ضرورت ہوگی وہ بھی دے دوں گا۔ مطلب یہ کہ میں تو حکیم طبیب آدمی ہوں، مجھے تو ضرور ملنا چاہیے اس کو۔ چھپ چھپا کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر ہی گیا۔ اب جب وہ ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ اے محمد، آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں، آپ کو کس عارضے کا لاحقہ ہے، کون سا عارضہ آپ کو لاحق ہے؟ ہاں جی، تو میں اس ہر مرض کا علاج کر لیتا ہوں، ہر مرض کے لیے دوائی میرے پاس موجود ہے، آپ بیان کیجئے آپ کے مسائل کیا ہیں۔ جب وہ ساری گفتگو ایک ہی سانس میں کر چکا نا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا اور باقاعدہ خطبہ پڑھا آپ نے، جیسا کہ تقریر کے بیان ابتدا میں خطبہ آپ علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، جب آپ نے خطبہ پڑھ کے یہاں تک پہنچا نا اما بعد، یعنی اب مطلب کہ اگلی بات کہنے لگے، تو زماد نے تمنا کا اظہار کیا کہ محمد، میں نے بڑے کاہنوں کو سنا ہے، بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، بڑے بڑے ادیبوں کو سنا ہے، ہاں جی، لیکن ایسا کلام نہیں سنا، ایسا خطبہ گفتگو کی ابتدا ایسے انداز میں نہیں سنی، تو میری تمنا ہے کہ ذرا ایک دفعہ پھر یہ خطبہ پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے پھر خطبہ پڑھا، اس نے پھر تمنا کا اظہار کیا کہ محمد ذرا پھر سے پڑھیے، یہ کلمات بڑے عجیب ہیں، ہم اللہ کی حمد تھی نا، اور حضور علیہ السلام کریں، احمد ہے نا آپ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، سب سے زیادہ، احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ محمد کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب خطبہ پڑھا، اما بعد تک پہنچے تو زماد نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی بات بعد میں بتانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ پاگل یہ ہیں، آپ نہیں، یہ سارے پاگل ہیں، انہوں نے آپ کے مقام اور رتبے کو جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ اس نے فوری طور پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ مشرکین آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی آپ سے دور رہتے ہیں، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ کہ یہ مشرکین قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہو میں ہو جو ضمیر ہے، یا یہ حضور کی طرف منسوب اپنا کیا کہتے ہیں اس کو لوٹ رہی ہے، یا پھر قرآن پاک کی طرف۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، چاہے لوگوں کو روکیں چاہے خود روکیں، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان باتوں سے وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، خود ہی کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس سے وہ بے خبر بھی ہے، اس انجام سے وہ بے خبر بھی ہیں۔ آگے وَلَوْ تَرَىٰ، اب پھر منظر قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس منظر کا تعلق جہنم کے دہانے پر ہے۔ جہنم تک جب ان کو لے جایا جائے گا، جہنم کے سرے پر کھڑے ہو کر کے اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے کہ مشرکین جب وہاں کھڑے ہوں گے تو کیا تمنا کیا آرزو بیان کریں گے۔ فرمایا کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، اور اس وقت کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے۔ اچھا اب اللہ کی طرف سے جواب بھی سن لیجیے۔ فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر جو ہو گیا ہے۔ پہلے چھپایا کرتے تھے اب ظاہر ہو گیا۔ اب جب ظاہر ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کام پھر سے کرنے لگیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ، اللہ پاک منظر بیان کر رہے ہیں جہنم کے کنارے کا، یعنی قیامت کا، اور خبر دے رہے ہیں ماضی کی کہ آخرت میں ان کی طرف سے جو جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، اس کا جواب یوں ہوگا کہ ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو تب بھی یہ اسی روش پہ چلیں گے جس روش پہ آج موجود ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہاں ابھی گئے ہی نہیں تو جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو ہے جو ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو موجود ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے اس منظر کی عکس بندی کی ہے، یہ اس منظر کو بیان کیا ہے۔ آگے چلیے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو یوں کہتے ہیں اور آخرت میں کہیں گے ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں دوبارہ لوٹا بھی دیے جائیں تب بھی ان کا جملہ یہی ہوگا۔ یہ جو جملہ بیان ہوا نا، فرمایا قیامت کے دن اگر ان کو دوبارہ واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ یہی کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور کاش آپ ان کو اس وقت بھی دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر ان سے فرمایا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ دوبارہ زندہ ہونے کا جو معاملہ ہے کیا یہ برحق نہیں؟ تمہیں جو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا تو تم کہا کرتے تھے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اب بتلاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں پروردگار، کیوں نہیں، ہمارے رب جو کہ ہمارا پروردگار ہے اس کی قسم، یعنی ہمارے رب کی قسم، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو پروردگار کی طرف سے اس وقت فرمایا جائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں تم کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ،
جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹا سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. قیامت کی بات کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے حاضری کو جھوٹا سمجھا، اب ان کو ان کے نقصان کا پتہ چل گیا، وہ گھاٹے میں آ گئے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. اس جملے کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کیا گیا. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے. یعنی اس کمزوری پر جو ہم سے صادر ہوئی، اس غلطی پر جو ہم سے صادر ہوئی. کون سی غلطی؟ کہ قیامت کا انکار، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک سمجھنا، اللہ کے قرآن کی نفی کرنا، یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور بے ادبی یا گستاخی اور تکذیب کرنا. یہ ساری تقصیر ہم سے ہوئی، اس پر ہمیں افسوس ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں انہیں اسی حالت میں، افسوس کی حالت میں لے جایا جائے گا. اور جب لے جا دیا جائے گا، اب اگلا جملہ کہ قیامت کو جب ان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو کس حال میں کھڑا کریں گے؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اپنے اعمال کا بوجھ اپنی پشتوں پر. توجہ، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا جو ایک جسم ہوگا اور وہ جسم انہوں نے اٹھایا ہوگا. اب یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ صحیح احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں کسی کا حق چھینتا ہے، پراپرٹی کی صورت میں، مویشی کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، یا کسی بھی انداز میں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس چھینے ہوئے حق کو حصی صورت میں، یعنی اسی شے کی شکل میں اس کے جسم پر اور اس کی پشت پر لا دیں گے. مفہوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کی گائے چرا دی تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پشت پر گائے لادی ہوئی ہوگی. ایسے ہی زمین کا ٹکڑا چھینا تو زمین کا ٹکڑا اس کی پشت پر لادا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے کسی کی قبضہ کی تو وہ بالش زمین 7 زمین نیچے تک سارا کا سارا بوجھ اس نے اپنی پشت پر اٹھایا ہوگا. یہ حصی صورت ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح حدیث سے ثابت. یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ کہ وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ اکبر. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں یہ بہت برا ہے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ بہت برا بوجھ. آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغولہ ہے. کن کے نزدیک؟ ان لوگوں کے نزدیک جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. انہی کا تذکرہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. ایسے ہی جیسے بچے اپنے ہاتھوں سے بڑی محنت کر کے ایک مکان بناتے ہیں اور شام کا وقت آتا ہے، کھیل کود سے جب تھک جاتے ہیں تو اپنے پاؤں سے اس کو توڑ پھوڑ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ صرف کھیل کود ہے. جس نے یہاں کما لیا وہ مزے کر گیا، جس کو نہیں ملا وہ ناکام اور نامراد. جس کو یہاں پر اقتدار مل گیا وہ مزے کر گیا، عیش کر گیا. جس کو نہیں ملا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. حالانکہ یہاں کی عیاشی یا یہاں کا مال و متاع، یہاں کا سرمایہ یہ اصل نہیں ہے. فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. فرمایا ہمیں معلوم ہے ان کافروں کی باتیں بھی جو تمہیں رنج پہنچاتی ہیں. یعنی ہمیں ان کافروں کی باتیں معلوم ہے جو تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، تکلیف. یعنی حضور علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ محبوب آپ کو کفار کی باتیں تکلیف پہنچاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے. لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. مگر یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کی نہیں، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان کی تکذیب کر رہے ہیں. اس لیے اللہ ان کے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.